اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سورہ یاسین کا آخری ولیوم چل رہا ہے، 12 ولیوم مکمل ہو چکے، 13واں ولیوم ملاحظہ فرمائیں۔ آیتیں اور اس کا ترجمہ بیان ہو چکا ہے، تفسیر کچھ رہ گئی، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی دلیل بعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت بولتے ہیں آخرت۔ بعث کا مطلب بھیجنا، بعد کا مطلب بعد، موت کا مطلب مر جانا، موت کے بعد بھیجے جانا مطلب آخرت، اس کو بولتے ہیں بعث بعد الموت۔ یعنی دنیا میں مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی یہ دی گئی کہ جس علیم و حکیم و قدیر خدا نے انسان کو دنیا میں ایک حقیر، ناپاک اور گندے قطرے سے پیدا کیا، جو بظاہر ایک بے روح چیز ہے اور اس میں ہوش و حواس اور اعضاء و جوارح کچھ بھی نظر نہیں آتے، بس جب انسان قدرت الہی سے پیدا اور زندہ ہو گیا، حالانکہ وہ اس سے کچھ بھی پہلے نہ تھا، تو وہی قادر انسان کے مرنے کے بعد بھی گلی اور سڑی ہڈیوں کے متفرق ریزوں کو جمع کر کے اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ دوسری دلیل یہ دی گئی کہ جو قادر خدا تمہارے لیے سرسبز اور ہرے بھرے درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کر سکتا ہے۔ ضد کا مطلب اگینسٹ، خلاف، ایک جنس سے دوسرے جنس سے۔ اور یہاں پر جو آپ نے سنا ابھی کہ لکڑی سے آگ نکلتی ہے، پیڑ سے آگ نکلتی ہے، جس کا ذکر کل ہو چکا، اس کا نام کیا تھا؟ چکما۔ کیا کرتے تھے بچے؟ شاخ کی ٹہنیاں توڑتے اور توڑنے کے بعد مارتے تو اس سے آگ نکلتی، اور زیادہ تر پہلے آگ کا استعمال اسی طرح سے کیا جاتا تھا۔ دوسری بار انسان کو گلی سڑی ہڈیوں سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری دلیل یہ دی گئی کہ وہ خدا جس نے آسمان اور زمین جیسے اجسام عظیمہ پیدا کیے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ایک 5 فٹ کے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے؟ چوتھی دلیل یہ دی گئی کہ جس خدا کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ہو جا، بس وہ فوراً چیز ہو جاتی ہے اور عدم سے نکل کر وجود میں آ جاتی ہے۔ عدم کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا اور وہ وجود میں آ گیا، اس کو بولتے ہیں کن فیکون۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کا علم و قدرت ہر ذرہ کو محیط ہے، تو جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی بخشی، اور جب تک چاہا اس کو زندہ رکھا، اسی طرح مرنے کے بعد جب چاہے گا اس کو زندہ کر دے گا، اس لیے کہ وہ اس کے ہر ذرہ کو خوب جانتا ہے جہاں وہ متفرق پڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں دلیل جو بتائی جا رہی ہے نا، تو تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اور دماغ میں اعتراض آتا ہے کہ اللہ کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہے جیسا چاہے کر دے، تمہیں کرنا ہے کرو، نہیں تو تمہارے کو جہنم دیں گے اور تمہارے کو جنت دیں گے، ایک بات میں معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھا راستہ پر لانے کے لیے کتنا خواہش مند ہے، اس سے اس جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بندہ راہ راست سے بھٹک نہ سکے۔ سب کے سب اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کان، اس کے ناک، اس کے منہ، اس کی آنکھیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کے دلوں کے اندر 2 چیزیں اختیاری دے دی ہیں، وہ کیا ہے کہ ایک شر کا مادہ رکھ دیا ہے اور ایک اچھائی کا مادہ رکھ دیا ہے، اور اختیار دے دیا ہے کہ تم نے جس کو اختیار کرنا ہے اختیار کرو۔ اب یہ اختیارات ہمیں اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں نہیں دیا گیا تھا، ماں کے پیٹ میں نہیں دیا گیا۔ ماں کے پیٹ میں تو جیسا تھا معاملہ ویسا ہی اللہ جیسا چاہ رہا ویسا کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد 2 اختیارات دے دیے، یا تو سیدھے راستے پر چلے جاؤ یا تو الٹے راستے پہ چلے جاؤ۔ سیدھے راستے پہ جانے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت ہے، اور برے راستے پہ جانے کا مقصد صرف اور صرف جنت۔
تو یہ ہمارے کو اختیار دے دیا گیا. ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, سیدھے راستے کو چنتے ہیں, جنت کے راستے کو چنتے ہیں یا آخرت کے راستے کو چنتے ہیں. میرے بھائیو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا فانی ہے, عارضی ہے. کہنا بہت آسان ہے, جینا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ ہم کہتے کچھ اور ہے, ہمارے عمل سے کچھ اور ظاہر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس عارضی زندگی میں ہم جتنا ہو سکتا ہے جھوٹ بولیں گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا. اگر ہم اس زندگی میں اطاعت رسول میں سچائی کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہوگا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ مقصد دو ہیں دنیا کے اندر. ایک کیا ہے مقصد؟ ایک مقصد صرف اور صرف یہ ہے اللہ واحد کا اقرار کرنا, تاکہ اس اقرار کی فکر کو لے کر یہاں سے دنیا سے جائیں گے تو پھر جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اور دوسرا اس کے برخلاف ہے جو جہنم ٹھکانہ. بس یہی دو راستے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ انسان بیمار پڑتا ہے, اگر جلانے کی طاقت ہاسپٹل میں ہوتی تو ہاسپٹل میں کوئی مرتا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ موت کہاں ہوتی ہے؟ ہاسپٹل میں, جہاں سب سے زیادہ علاج ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ بندہ سیف کہاں ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں ہوتا ہے, جہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا وہاں بچ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ موت ہر ایک کو آنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ حجت قائم کر رہا ہے, دلیل دے رہا ہے, تاکہ ہمارا بندہ ہم سے کوئی سوال نہ کر سکے یا اللہ آپ نے تو ہمیں کھول کھول کر بتلایا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے دلائل دے رہے ہیں ہم نالائق, تاکہ کیا کریں ہم جو ہے ان چیز کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں بن رہا کہ مطلب ہم بولیں تو بولیں کیا. ایک دلیل, دو دلیل, تین دلیل, چار دلیل, پانچ دلیل, یعنی کہ پوری قرآن دلیل کے طور پہ اتار دیا کہ دیکھو میرے بندے یہ چیزیں, سب کو دیکھو, انسان کو دیکھو, تخلیق کو دیکھو, آگے دیکھو, پیچھے دیکھو, آسمان کو دیکھو, عظیم الجثہ دیکھو. بڑی بڑی ہستیاں ہم نے پیدا کی, بڑی بڑی چیزیں ہم نے پیدا کی, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پیدا کی, لیکن سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی. اب یہ ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے, صرف اور صرف ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ہماری عبادت میں لگ جانا ہے, تاکہ تمہیں آنے کے بعد تمہیں یہ دلیل حجت قائم ہو جائے کہ تم جو کر رہے تھے وہ واقعی میں جیسا کہ ہم نے تمہیں قرآن کے ذریعے حجت دیا ویسے تم نے اپنے عمل کے ذریعے حجت بنا لیا, تو پھر جنت ٹھکانہ ہو گیا. آگے فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا, جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا, اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا. یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا, پھر تم میری اس راکھ میں سے آدھی تو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا سمندر میں بہا دینا. خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہان میں کسی کو بھی نہ دے گا. اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا, یعنی جلا کر اس کی راکھ کو کچھ خشکی میں ہوا میں اڑا دیا اور کچھ پانی میں بہا دیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا. پھر اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اے میرے مالک تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا. شارحین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی زمانے کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے وہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا اور اعمال بھی اچھے نہ تھے, لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی اور بیچارہ سمجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہ رہے گا. لیکن اس جاہلانہ غلطی کا منشا اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کو بھی معاف کر دیا اور اس کی بخشش کر دی. غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے جس کو عقل سلیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ 1000 بار پیدا کرنے, 1000 بار موت دینے اور 1000 بار پھر زندہ کرنے پر قادر ہے, اور یہ امر خدا کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے نہ تو مشکل ہے اور نہ بعید ہے اور نہ محال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ ہم کو بھی آخرت کا یقین کامل نصیب فرمائے, جو ہم اس کی تیاری میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ آپ نے جس
مقصد کے لیے ہم کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اس مقصد کو پورا کر کے ہمیں اس دنیا میں کوچ کرنا نصیب فرمائی اور میدان حشر میں اپنے مقبولین کے گروہ میں کھڑا ہونا نصیب فرمائیے اور ان کے ساتھ ہماری بھی مغفرت اور رحمت نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد ہادہ کے بنانے والے جناب شاکر صاحب اللہ ان کے رزق میں وسعت نصیب فرمائے اور عطیہ صاحبہ مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائے کہ مسجد ہادہ کے ذمہ دار جناب سلمان صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے اور جتنے بھی لوگ قرآن سے عشق کرنے والے، قرآن سے شغف اور محبت کرنے والے یہاں تشریف فرما ہے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اہمیت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی عظمت، قرآن کی رحمت، قرآن کی برکت ہم تمام امت مسلمہ کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور اس کی محبت اور اس سے شغف رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا تو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب